گے ہم ایک. We'll call in our technician Mustafa, who's wearing a technician's hat today, and he will tell us what ہمیں تھوڑا kick start دیں گے. Right? Let's kick it off, Mustafa. Let's see what you have to say. یہی دے دیں دوسرا ایک اور مائک ہوگا. Yeah, there you go. ہیلو ہیلو. ہاں کس کو کک کرنا ہے؟ اس کو آپ نے سب کو کک اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن شروع کرتے ہیں. اچھا آسان کرو بھری. میں آپ کو تھوڑا سا بریف انٹرو دوں گا اباؤٹ. مائک قریب کریں. ہیلو ہیلو. Come on. ٹیسٹنگ 1 2. Come on, technician, you can do better than this. 1 2. ہاں سو یہ جو ہے یہ صرف ایک وال پیپر نہیں ہے. یہ رات کو ہمارے اب تو ہمیں نظر نہیں آتا انلیس ہم ناردرن ایریاز میں جائیں, لیکن اجداد جو تھے ہمارے وہ اسی نائٹ اسکائی کو دیکھتے تھے, اور ان کے ذہن میں بھی وہی سوال آتے تھے جو شاید اگر ہم ادھر آسمان کے نیچے ایک دو راتیں بیٹھیں اور ان کو سوچیں تو وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کیسے ایگزسٹنس میں آئی. اس کائنات کا آخر ہم سے کوئی تعلق تو ہوگا, کیونکہ جب وہ اوپر دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ستارے ہمارے ارد گرد گردش کر رہے ہیں, ہماری کوئی تو سگنیفیکنس ہوگی, ظاہری بات ہے. اور پھر جو ان کی گردش ہے ان سے ہماری ڈیلی لائفس میں کیا فرق پڑتا ہے. سو وہ بھی ہم جتنے ہی کیوریس تھے, اور انہوں نے جو یونیورس کے کچھ ماڈلس نکالے تھے وہ شاید اگر ہم آج ان کو دیکھیں تو تھوڑے سے چائلڈش لگیں, لیکن انہوں نے اسی پروسیس سے نکالے تھے جو سائنٹیفک پروسیس ہم یوز کرتے ہیں آج, سوائے اس میں ہم نے تھوڑی سی ماڈیفیکیشنس لائے ہیں, اس کو بہتر بنائے. سو یہ جو تھا یہ دس واز ون آف دا ایک بہت طویل عرصے تک دس ماڈل آف دی ارتھ واز کنسیڈرڈ اے ویری سائنٹیفک ماڈل, جس میں دنیا جو ہے وہ فلیٹ ہے اور وہ اس کو 4 ہاتھیوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور وہ ایک بڑے سے کچھوے کے پیٹھ پر جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہیں, اور کچھوا جو ہے وہ کاسمک اسپیس سے گزار رہا ہے. اسی طرح جو ایجپشنس تھے انہوں نے بہت اپنے انٹریکیٹ ماڈلس نکالے تھے ڈفرینٹ اسفیئر سے, لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز کامن تھی, اور وہ یہ تھی کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے اور ستارے ہمارے گرد گردش کرتے ہیں. اب آپ کہو کہ یار ایسا تو نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ رات کو اوپر دیکھو تو آپ کو بظاہر ایسا ہی نظر آئے گا کہ جو سٹارز ہیں وہ ہمارے گرد ریوالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جیو سینٹرک ہے. پھر وہ یہ بھی بلیو کرتے تھے کہ ارتھ کے اراؤنڈ ایک بڑا سا سمندر ہے, اور اگر آپ اس کے کنارے پہ جاؤ گے آپ گر جاؤ گے. اب یہ تھیوری بھی بہت طویل عرصے تک لوگوں نے مانی. بائی دا وے آج بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ ارتھ فلیٹ ہے. فلیٹ ارتھ. تو اس کے بعد وہ سوچتے تھے کہ یار دنیا جو ہے اس کے ارد گرد ایک سمندر ہے, اور اگر آپ بہت آگے جاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی جو کشتیاں تھیں وہ جب سمندر میں بہت آگے جاتی تھیں تو وہ ڈفرینٹ کانٹیننٹس تک نہیں پہنچ پاتی تھیں, اور جب وہ بہت زیادہ آگے جاؤ تو سمندر جو ہے وہ بہت رف ہو جاتا تھا اور وہ واپس نہیں آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی آگے کچھ بھی نہیں ہے, وہ لوگ ایج سے گر گئے. اگین انہوں نے ایک ہائپوتھیسس ڈالی, ایکسپیریمنٹ کیے, اور جب کوئی بھی واپس نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی دیٹس رائٹ. تو کچھ لوگوں نے یہ ماڈل بنایا, کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ ارتھ کے ماڈلس بنائے, لیکن دے ور آل بیسڈ آن آبزرویشن. اس کے بعد وہ لوگ ہیومن سیکریفائسز کرتے تھے. اگین وہ ایک بہت سائنٹیفک میتھڈ سے انہوں نے اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے. ہیومن سیکریفائس کا بھی سائنٹیفک میتھڈ تھا. ہاں ایگزیکٹلی, ہیومن سیکریفائسز جو تھیں وہ ایک بہت ایک سائنٹیفک میتھڈ سے جو ہے لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کی. اور ایون جو سپرسٹیشنس تھی وہ خیر ہم پروبیبلی اپنے اجداد سے زیادہ سپرسٹیشس ہوں گے, لیکن وہ بھی ایک بہت سائنٹیفک میتھڈ سے پہنچے. یہ ایک بہت آئی ہوپ ادھر کوئی PG-13 ریٹنگ میں کوئی ایشو نہ ہو, لیکن بیسکلی جو ہیومن سیکریفائسز تھیں وہ کیوں ہوتی تھیں. سو انہوں نے دیکھا کہ والکینو ایک دن پھٹنے لگا, ایک بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, اس نے اٹھا کے دوسرے بندے کو والکینو میں پھینک دی. اس نے کہا یار اس کی سیکریفائس مان لو, آپ نہ پھٹو.
ہوا کیا کہ اس دن والکینو نہیں پھٹا. اب انہوں نے کیا کہ یار اس بندے کو ہم نے دھکیلا ہے اور والکینو نہیں پھٹا, دیٹ مینس کہ x ایکولس ٹو وائی. آئی ایم سوری اگر کوئی بھی میتھمیٹیشین ہے اور میں نے اس کی قبر کھود دی ہے میتھ کی, لیکن آج کل والکینوز تو نہیں ہے, ویسے فلڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ادھر 25 سال سے کوئی چھوٹا ہے یار؟ آپ کی کیا عمر ہے؟ کیا آپ کی 17 ہے یار؟ اس کا نام لکھنا ذرا. نام لکھنا سیکریفائس, سائنٹیفک میتھڈ کے لیے ہم صرف سائنس کے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. نام لکھنا نوبل کاز ہے, نوبل کاز ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ یار کوریلیشن جو ہے وہ کازیشن ہو سکتی ہے. پھر بہت انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے کہ جو کامٹس ہوتے تھے وہ ایک ہی, جو دو سویلائزیشنس تھیں ایک زمانے میں, دیٹ واز دا رومنس اینڈ دا ٹرکس. ایک اور رومنس بلیو کرتے تھے کہ یار بیڈ اومن ہے, اور ٹرکس اسی زمانے میں اسی کامنٹ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ بہت گڈ اومن ہے. انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, بیکاز وہ جو دو سویلائزیشن تھیں کیونکہ دے ور اگینسٹ ایچ ادر, تو ان کی اتنے زیادہ مکس نہیں ہوتے تھے. تو کامٹس کی جگہ ہم کہیں گے کہ یار سولر ایکلپسز ہمارے جو کلچر ہے ایشیا کا, ادھر اس میں بہت سی اس کے بارے میں کنسیپشنز ہیں. سو وہ لیتے ہیں, اور لیٹ سے کہ میں خود ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. سولر ایکلپس ہوا اور اس دن میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہوا تھا اور میں لاٹری جیت لی. وہ الگ بات ہے کہ وہ فراڈ تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ 25,000 بے نظیر پروگرام میں جمع کرائیں اور پھر مجھے واپس نہیں ملے, لیکن گڈ اومن تھا, گڈ اومن تھا. آئی ایم اسٹل ہوپنگ کہ وہ واپس کر دیں. اس بندے نے ابھی تک مجھے بلاک کیا ہوا ہے, لیکن آئی ایم پریٹی شیور دیٹس اے پارٹ آف دا پروسیس. تو میں نے سوال پوچھا کہ یار سولر ایکلپس ہوا اور میرا بے نظیر انکم پروگرام میں جو ہے وہ 4 موٹر سائیکل, 1 فریج اور 10 لاکھ روپے نکلے, صرف میں نے 25,000 جمع کرانے تھے. تو اس کے بعد میں نے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے پوچھا کہ یار وہ جو سورج گرہن ہوا تھا تو آپ کا کوئی اسپیشل چیز ہوئی تھی, آپ کو کچھ گڈ فارچون ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یار ہمارا بھی ہوا تھا, ہمارا بھی بے نظیر پہ پروگرام میں نکلا تھا, ہم نے بھی 25,000 دیے. یار بڑی زبردست ہو گئی یار, بڑا لاٹریاں نکل رہی ہیں. اسی طرح میں نے 1-2 اور لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یار آج جو ہے نا میری بائک بند نہیں ہوئی جبکہ پیٹرول بس 0 پہ ہی تھا. تو میں نے 3 بندوں سے پوچھا, میں نے ایک اپنا یعنی کہ ریسرچ کی, اور میں نے کنکلوژن ہائپوتھسس ڈرا کیا کہ یار یہ جو سولر ایکلپس جس دن ہوتا ہے نا وہ گڈ اومن ہے. میں نے ڈرا کر لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کنکلوژن نکال کے پبلش کر دیا کہ یار ایکلپس ایکولس ٹو اے گڈ اومن. جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی چیز کرتا ہے, وہ بھی ایگزیکٹلی اسی میتھڈ کو فالو کرے گا, لیکن اس کے صرف جو سیم میتھڈ سائنٹسٹ کا بھی جو ہے وہ 4 موٹر سائیکلیں اور 10 لاکھ نکلیں گے. اچھا صحیح ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے اس نے نا وہ ایکسٹرا اسٹیپ ڈالے ہوتے ہیں سائنٹسٹ نے. اصل میں وہ ہر کام کو نا اوکھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں پہلے لوگ ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں. تو سائنٹسٹ نے بھی کویشچنس پوچھے لوگوں سے کہ یار یہ میں نے سنا تھا کہ فلانا بندہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایکلپس گڈ اومن ہوتا ہے. تو وہ 2-3 لوگوں سے نہیں پوچھے گا, آج میرے خیال سے 200 بندے ہوں گے یہاں پہ, مے بی مور. تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نا 100 بندوں سے پوچھتا ہوں, میں 2-3 بندوں سے نہیں پوچھتا. اس کو وہ نام دیتا ہے سیمپل سائز. اب وہ 100 بندوں سے پوچھتا ہے کہ یار سولر ایکلپس ہوا تھا, آپ کا ایکسپیرینس, ڈیڈ گڈ تھنگس ہیپن دیٹ ڈے اور ڈیڈ بیڈ تھنگس ہیپن دیٹ ڈے. کچھ لوگ کچھ جواب دیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ جواب دیتے ہیں, اینڈ ہی نوٹس ڈاؤن دی آنسرس. ٹھیک ہے, جس کو آج کل اسٹڈی بولتے ہیں. اسٹڈی, فلانا ڈیڈ اے اسٹڈی, فلانے گروپ نے اسٹڈی کی, فلانے نے اسٹڈی کی, ایسے. اب وہ آپ کو گوگل فارمز آتے ہوں گے, یار میرا پہ تھیسس آنے والا ہے یار, یہ فل کر دینا آپ بس. وہ تو اس نے بھی ہائپوتھسس بنایا ابھی تک وہ, اور آپ نے ایک ہی میتھڈ فالو کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ پاسبلی سولر ایکلپس کوڈ ہیو این امپیکٹ ویدر گڈ اور بیڈ. ابھی وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. پھر اس نے نا اپنی ہائپوتھسس ٹیسٹ کی. اس نے کہا کہ اچھا میں اگلے سولر ایکلپس کا انتظار کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اس نے اگلا سولر ایکلپس آیا, اس نے دوبارہ ڈاٹا جمع کیا. اب ہو سکتا ہے کہ 50% لوگوں کو پازیٹیو آنسرز آئے ہوں, 50% نیگیٹو آنسرز آئے ہوں, وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے.
اس نے اگین سیمپل سائز اس نے کہا یار میں نے بڑا رکھنا ہے. پھر وہ ایک چلاکی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار جو کنٹرول ہے نا, میں کنٹرول یہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی رینڈم ڈے پہ جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں یار آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اچھا رہا برا رہا. اب وہ دیکھتا ہے کہ کسی رینڈم ڈے پہ بھی آدھے لوگوں کے سوال ایکسپیرینسز اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, اور ایکلپس کے دن بھی ایکسپیرینسز اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں. تو پیٹرن دیکھ رہا ہے کہ کیا ایکلپس کی ہی وجہ سے, کیونکہ اگر میں صرف ایک دن کا میں نے وہ ڈاٹا لیا, ہو سکتا ہے اس دن 70% کے اچھے ایکسپیرینسز ہوں 70% کے برے ایکسپیرینسز ہوں. تو جب میں نے عام دنوں پہ بھی لیا تو ہو سکتا ہے عام دنوں پہ بھی 70% کے برے ایکسپیرینسز ہوں. آج کل ماشاء اللہ سے جو بل شل کے حالات جا رہے ہیں تو گڈ ایکسپیرینسز تھوڑے کم ہی ہوتے ہیں, لیکن اینی ویز. تو اس نے پھر اس ڈاٹا کو انالائز کیا اور اس نے اپنی ایک کنکلوژن ڈرا کی, ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنا جو ہے وہ پبلش کیا, وہ پیئر ریویو میں وہی چیز چلی گئی. باقی لوگوں نے اس پیپر کو پڑھا اور انہوں نے بھی وہ تجربہ اپنایا. اور میں نے لیٹس سے کہ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یار میں نے بہت زیادہ انالیسس کیے ہیں اور مجھے یہ ہوا ہے کہ سولر ایکلپس ڈز ایکول ٹو گڈ اومن. لیکن پھر کوئی چائنا میں بیٹھ کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اپوزٹ ہے. اب پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار مے بی چائنا میں سولر ایکلپس ایک بیڈ اومن ہو, تو پھر وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. وہ پریٹینڈ کرے گا, وہ کہے گا کہ یار ہاں تمہیں نہیں پتہ کل سولر ایکلپس ہوا تھا, کہیں گے ہاں یار ہوا تو تھا, یہ بندہ تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اصل میں ہوا نہیں ہوگا, وہ ایک فیک چیز کہہ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیسیبو. اچھا مطلب جھوٹ بول رہا ہے. بڑے بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں. تو خیر وہ بیسکلی پریٹینڈ کرے گا کہ ایک چیز ہوئی, اور اس کے بعد لوگوں کو مینٹلی ہو سکتا ہے کہ جیسی, کیونکہ اب اتنی دیر میں افواہ پھیل چکی ہے کہ یار سولر ایکلپس کا کوئی ہماری زندگی پہ فرق پڑتا ہے, تو اس نے کیا, لوگوں نے پازیٹیو جواب دینا شروع کیے. پھر اس نے کہا یار جب یہ نہیں بھی ہوا تھا اور میں نے ان کو سولر ایکلپس مینشن کیا تھا تو ان کے جواب پازیٹیو ہوئے, تو اس میں آ جاتے ہیں ہمارے بائسز. اب سائنٹسٹ نے اتنی خواری کاٹی, جو آپ نے میرے خیال سے ایک دن میں وہ تھا کہ x=y, وہ اس نے 10 سال لگائے. اینڈ بیسکلی دس از دا سائنٹیفک میتھڈ کہ اٹس ٹیسٹڈ اینڈ ری ٹیسٹڈ اینڈ ری ٹیسٹڈ اینڈ ری ٹیسٹڈ ٹو میک شیور کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کیا سچ ہے یا نہیں ہے. تو مطلب لمبی خواری خوار لوگ ہیں, ویلے لوگ ہیں یار, ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. پہلے والے ٹھیک نہیں تھے, جو پہلے بہتر تھے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پتہ نہیں ویلے لوگ ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سائنس میں کہتے ہیں کہ مے بی آپ سچ تک کبھی نہ پہنچ سکیں, الٹیمیٹ ٹروتھ تک, لیکن آپ آہستہ آہستہ جب فالس ہوڈس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو یو گیٹ کلوزر ٹو دا ٹروتھ. وی مے نیور نو کہ بگ بینگ کے T=0 پہ کیا تھا. وی مے ناٹ نو ان آر لائف ٹائم کہ ڈارک میٹر, ڈارک انرجی, اور ابھی یہ جو بڑے بڑے لفظ لینے ہیں, یہ سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو بڑی بڑی باتیں کریں گے, ان کا اصل چیز کیا ہوتی ہے, اسٹرنگ تھیوری کیا ہوتی ہے, وی مے ناٹ نو. لیکن ہم آہستہ آہستہ جب ہم فالس ہوڈس کو اور اس کی مسکنسیپشنس کو ایلیمنیٹ کریں گے تو ہم سچائی کے آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو اس نے 10 سال کاٹے تھے, اس کی امپلیکیشنز بیسکلی وہ اس لیے تھوڑے سے خوار لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے بارے میں تھوڑے سے فکر مند ہوتے ہیں. تو لیٹ سے ہم ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے پیناڈول دیکھی ہے, پیناڈول آپ پیچھے موڑیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ اتنا تو سر درد میرا حل نہیں کرے گی جتنا مجھے سائیڈ افیکٹس ہوں گے. وہ کوئی 2-3 پیجز کے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیناڈول لیا تو آپ اللہ کو پیارے بھی ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, ٹیک دا ریسک, سر میں بڑا درد ہے, کل میرا پیپر ہے, کرنا پڑے گا. بٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ دوائی لے لو, یہ ہربل ہے, اینڈ اس سے بھی تمہارا سر میں درد صحیح ہو جائے گا. اب کیا ہے کہ پیناڈول کو 10, 20, 30, 40 سال تک انہوں نے ٹیسٹ کیا, ریگرس ٹیسٹ کیے, اور اس کی سائیڈ افیکٹس انہوں نے لکھے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی لینے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ لیتے رہو گے اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم تو تب آپ کا لیور ڈیمیج ہوگا یا جو بھی گردہ شردہ ڈیمیج ہوتا ہے. آپ کو جس نے ہربل میڈیسن دی وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے. آپ کو دونوں دوائیاں جو ہیں وہ آپ کی عارضی طور پہ سر کا درد صحیح کر رہی ہیں, لیکن ایک جو ہے ایٹ لیسٹ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں. اب تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس دوائی والے کو سو کر سکتے ہیں, ہربل والے کو سو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ 10 سال بعد اگر آپ کا گردہ خراب ہوتا ہے
تو کین یو ڈرا کنکلوژن کہ وہ اس ہربل میڈیسن سے ہوا؟ بیکاز وہ تو آپ کو کسی بندے نے وہ دی ہوگی, اس پہ تو ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی, سو یو ڈونٹ ایکچولی نو کہ وٹ یو انجسٹنگ اس سے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ اومنس بناتے ہیں, چاہے وہ کالی بلی آپ کو کر رہی ہے, پاتھ کراس کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیل یو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کریں ملٹیپل چیزوں پہ, تو شاید ہم سچ تک نہ پہنچ سکیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ وی گیٹ کلوزر ٹو دا ٹروتھ. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح اومنس پر یا کسی سے پوچھ کے کہ یار یہ کس طرح کرنا چاہیے, فلانی چیز کرنی چاہیے, ہم لوگ اپنی زندگی کی ڈیسیجنس لیتے ہیں. یہ بہت ریئل امپیکٹ ہے, یہ بہت ریئل امپیکٹ ہے کہ ہم لوگ فلانے سے پوچھو کہ یار یہ کر کے کرو. اور اسی طرح جو ہے ہم لوگ زندگی کے میجورٹی جو ڈیسیجنس ہیں ہم لوگ لیتے ہیں بیکاز کسی نے ہمیں وہ ایک میڈیسن دی یا کسی نے ہمیں کچھ نہ کچھ کہا, ہم نے بلیو کر لیا بیکاز اس پہ ہم نے پورا سائنٹیفک میتھڈ نہیں اپلائی کیا. سو ویدر اٹس جسٹ بلیونگ کہ سولر اکلپس کین بی گڈ اور بیڈ فارچون, ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں جسٹ بیکاز وی بلیو ان سم تھنگ دیٹ somebody said. سو بیسکلی دس از دا سائنٹیفک میتھڈ, جو ساری کیلکولیشن, سارا ڈاٹا انالیسز, 10-20 سال کی ریسرچ, اس کا بنیادی پرپز یہ ہے کہ اس نے سوال پوچھا, اس ڈاٹا کو دیکھا, اس ڈاٹا کو دوبارہ ٹیسٹ کیا, اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا, اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا. اس نے 20 سال لگائے ایک چیز پروف کرنے کے لیے اور وہ پروف نہیں ہو سکی. لیکن وہ سائنسدان جو ہے وہ ایڈمٹ کر لے گا کہ میں غلط ہوں, ویئر ایز کہ مجھے کوئی بندہ بتا کے دکھائے کہ میرا جو فیوریٹ جو وہ ہے وہ غلط ہے. اینی ویز, تو دس از دی سائنٹیفک میتھڈ. I see. اینڈ Thank you. تھینک یو. تو گائس اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا, بیل نوٹیفیکیشن دبائیے گا, اور آپ کو جو ہے نا وہ کرنا نہ بھولیے گا. Okay. تو یہ میرے خیال سے اس کے سیلز ختم ہو رہے ہیں, پتہ نہیں, ایک تو ہر چیز میں سیلز ڈلتے ہیں ہر چیز میں. تو یہ سیلز کیا ہوتے ہیں, یہ میرے خیال سے آپ کو وجدان صاحب آ کے بتائیں گے کہ یہ سیلز آخر ہوتے کیا ہیں.